کام میں اگر اپن بڑھائی کر سکتے تو اس کو بدعت بولتے ہیں. تو کوئی چیز ہم مطلب یعنی کہ کام سے ہٹ کر آگے بڑھ کر کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا کام بدعت میں ہوا کہ نہیں. دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ تو کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ حدیث شریف ہے. ابھی جو ہم نے کہا نا کل کی مٹی کا، یہ تو میں نے حدیث شریف سے کہا، تو بدعت کہاں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوتی تھی ایسے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ایسا ملتا ہے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث کے حوالے سے کہا نا بھائی، بدعت کہاں ہوئی؟ اور بدعت کے مجھے بتائیے، دیکھیے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بدعت کے بارے میں آپ نے صرف ایک حدیث ابھی پڑھی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. لیکن دوسری حدیث بھی تو آپ پڑھیں گے نا، دونوں طرح کی تو حدیث ہے نا بھائی. ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن کون سی؟ وہ بدعت اگر اسلام کے خلاف ہو، وہ بدعت اگر شریعت کے خلاف ہو. اچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں. بدعت کہتے ہی ہیں کسے؟ ہر نئے کام کو. تو مجھے بتائیے، اگر ہم بدعت کی تعریف یہ کریں گے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو آج کے زمانے میں ہم مسجدوں میں جو مینار بناتے ہیں، حضور کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. آج ہم اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں زیر زبر ہے، حضور کے زمانے میں قرآن میں زیر زبر تھا؟ نہیں تھا. آج ہمارے زمانے میں جو مسجدوں میں قالین بچھتی ہے، حضور کے زمانے میں ایسا تھا؟ نہیں تھا. تو آج ہمارے زمانے میں لوگ بخاری شریف پڑھتے ہیں موبائلوں میں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، حضور کے زمانے میں ایسا معاملہ تھا؟ اگر آپ یہ کہیں گے ہر بدعت گمراہی ہے، تب تو اگر آپ اس طرح کا مینار بنا رہے ہیں وہ بھی گمراہی ہو گئی. اگر سنیے میں کہہ رہا ہوں، بتاؤں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ. آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نا، پھر مجھے کہنا، میں آپ کی بات، دل کی بات بتاؤں گا انشاءاللہ. زبر زیر والا قرآن حضور کے زمانے میں نہیں تھا، آج پڑھ رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں گے ہر بدعت گمراہی ہے، تو زبر زیر والا قرآن پڑھنا گمراہی، مینار بنانا گمراہی، قالین بچھانا گمراہی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا ایک حدیث شریف سنیے، آپ میری بات سنیں. اچھا ایک حدیث سنیے. اب اسی میں بدعت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ارے یار مجھے بتاؤ، اتنا پڑھ لکھ کے میں بدعت والا کام کروں گا؟ مجھے جہنم میں جانا ہے؟ مجھے نہیں جانا جنت میں. ایسی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری بات سنیے. آپ دوسری حدیث سنیے، مسلم شریف کی ہے. من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فعمل بها ولا ينقص من اجورهم شيئا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ فعمل بها لم ينقص به اوزارهم شيئا. یہ حدیث صحیح ستہ کے اندر ہے. ایک حدیث تو یہ ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور دوسری حدیث کیا ہے؟ جس نے اسلام میں اچھا کام نکالا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام نکالا، من سنہ فی الاسلام سنتا حسنہ. یہ حدیث ہے. اگر آپ حدیث مانتے ہیں تو دونوں ماننا پڑے گا نا بھائی، تب نہ کام چلے گا، ورنہ امان نہیں اٹھ جائے گا. تو فرماتے حضور جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام نکالا، حضور فرماتے ہیں پھر وہ کام اس کے مرنے کے بعد لوگ بھی کرنے لگے، تو حضور کہتے ہیں کہ جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی ثواب جنہوں نے وہ کام نکالا تھا اس کو بھی ملے گا. کہ حضور کہتے ہیں، اور پھر حضور کہتے ہیں جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا، اچھا نکالو تو ثواب. حضور کہتے ہیں جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا، تو جتنا گناہ وہ برا کام کرنے والے پر ہوگا، اتنا ہی گناہ اس کو بھی ہوگا جنہوں نے وہ برا کام نکالا تھا. اس حدیث شریف سے یہ پتا چلا، او میرے بھائی ادھر دیکھو، میرے بھائی میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میرے طرف دیکھو. حضور فرماتے ہیں اب اس حدیث شریف سے پتا چلا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. اس حدیث سے پتا چلا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم اچھی ہے، ایک قسم بری ہے. یعنی اچھا کام کرو تو اس میں ثواب ہے، برا کرو تو اس میں گناہ ہے. اچھا اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ تو اس کے لیے حضور نے ہمیں
یتیم نہیں چھوڑا۔ اب حضور کی دوسری حدیثیں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کام ہے یہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے۔ اگر یہ کام شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق ہے تو یہ اچھا ہے، اور اگر یہ کام اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، محرم شریف کے مہینے میں لوگ تعزیہ نکال کر کے گھماتے ہیں، تو یہ بری بدعت ہے۔ یہ کون سی بدعت ہے؟ بری بدعت ہے، یہ گمراہی والی بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اگر قرآن میں لوگ قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے زبر زیر لگاتے ہیں، مسجدوں میں لوگ مسجد کی پہچان کے لیے مینار لگاتے ہیں، تو یہ برا کام نہیں بلکہ یہ اچھا کام ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے ہر نیا کام گمراہی ہے تو بھائی دنیا سے امان اٹھ جائے گا۔ بے شک ہر نیا کام گمراہی ہے، لیکن کب؟ اگر وہ کام اسلام اور شریعت کے خلاف ہو، اور اگر وہ کام اسلام اور شریعت کے مطابق ہے تو وہ کام گمراہی نہیں ہے۔ کیوں؟ 1400 سال پہلے جو زمانہ تھا، جو دور تھا، اس وقت معاملات الگ تھے اور آج معاملات الگ ہیں۔ مجھے بتائیے، آج ہم ٹرینوں میں سفر کریں گے 3 دن کا، نماز کہاں پڑھیں گے؟ ٹرینوں میں سفر کریں گے نا 3 دن کا ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو آپ نماز کہاں پڑھیں گے؟ ٹرین میں پڑھیں گے نا۔ تو حضور نے کبھی ٹرین میں نماز پڑھی ہے؟ تو بدعت، یہ بھی بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ 6 گھنٹے کا سفر کرو گے فلائٹ میں، نماز کا وقت ہو گیا، کہاں پڑھو گے؟ حضور نے کبھی پڑھی ہے؟ تو بدعت، لیکن اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت کا ڈیفینیشن آپ اس وقت سمجھیں گے جب تک آپ اس کی قسمیں نہیں کریں گے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف وہ کام ہو رہا ہے تو وہ بری بدعت ہے، بے شک گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور اگر وہ بدعت شریعت کے بالکل مطابق ہے تو وہ اچھا کام ہے، جنت میں لے جانے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھو اصالہ ثواب کو جو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس میں کیا کرتے ہیں، سنی لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہم اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شریعت کی روشنی میں آپ دیکھو، آپ شریعت میں کہیں اللہ کا ذکر کرنا منع ہے؟ اب آپ دیکھو گے شریعت میں بالکل مکمل حضور کا ضابطہ کہ ذکر کرنا کہیں منع نہیں ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑی دیر اللہ کے رسول کے بارے میں، سیرت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حضور کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ پوری شریعت کو دیکھ لو کہ کہیں حضور کے بارے میں بات کرنا منع ہے کہ نہیں ہے؟ 2 چیز ہو گئی، ذکر اللہ کا ذکر منع نہیں، حضور کی سیرت منع نہیں۔ اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ درود پڑھنا کہیں منع ہے کا نہیں ہے۔ اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے پھر مجھ سے پوچھنا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس میں جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، سورہ ملک شریف، چاروں کل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم اس کو شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کہیں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے؟ دیکھیں گے نہیں ہے۔ تو اب اگر اللہ کا ذکر کرنا منع نہیں ہے، حضور کا ذکر کرنا منع نہیں ہے، درود پڑھنا منع نہیں ہے، تلاوت کرنا منع نہیں ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں مولوی لوگ دعا کرتا ہے، تو کیا دعا کرنا کہیں منع ہے؟ ہم شریعت میں دیکھیں گے، شریعت کی روشنی میں کہ دعا کرنا کیسا ہے، تو اس میں نظر آئے گا نہیں دعا بھی کرنا ٹھیک ہے۔ تو اگر اب دعا کرنا ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اگر ذکر کرنا منع نہیں ہے، جو ہے حضور کا ذکر کرنا منع نہیں ہے، تلاوت کرنا منع نہیں ہے، دعا کرنا منع نہیں ہے، تو پتہ چلا یہ شریعت کے مطابق ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ بے شک بے شک، حق، نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو اب آپ اور سوال پوچھیے، واہ، پوچھیے آپ۔ سبحان اللہ۔ میں نے حدیث کی روشنی میں بات کروں گا، کہیں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اور پوچھو، آپ کریں جی، نہیں آپ عمل کریں میرے بھائی، آپ کی مرضی بس جی۔ بیان آیا تھا تدریس امام کا، جیسے میت ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ کروڑ پڑے روپیے سے کروس میں، کروڑ شریعت میں کروڑ لاکھ سے بھی ہاں ہاں۔ مولانا تدریس دیکھیے میری بات سنیے، یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان آیا تھا، مجھے اب بتائیے کسی کا انتقال، اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور وہی انتقال ہو گیا اور بہت دور ہیں آپ اپنے ملک وطن سے، اس کو کہاں دفنائیں گے؟
اس کو پانی میں ڈال دیں گے نا, کہاں ڈالیں گے؟ پانی میں تو ڈال دیں گے نا. جنازہ پڑھ کے حکم یہ ہے کہ لکڑی باندھ دیں, اس کو پانی میں ہی ڈال دیں, وہی اس کی قبر ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سب چھوٹی موٹی باتیں ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے, موٹی بات یہ ہے کہ میت کا جو سر ہو, منہ ہو نا, منہ کعبہ کی طرف. وہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے, اور اس کا جو سر ہو وہ اتر کی جانب ہونا چاہیے. یہی ہے بس. اور قبر کے بارے میں 2 طرح کی قبر ہے, 2 طرح کی قبر بناؤ, یا تو جو ہے چوکٹی بناؤ چوڑی والی, یا جو ہے وہ لحد نما. 2 طرح کی قبر بناؤ, جیسا بنائے درست ہے. اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں. اختلاف تو اس سے ہوتا ہے نا, آدمی بس اپنے دماغ میں ایک ہی چیز دے لیتا ہے, بس ایسا ہی لینا ہے. اور کوئی سوال ہو تو بتائیں انشاءاللہ. آخری لاسٹ حل ہو گیا. ہاں میں تو اب سے اتنی دیر سے میں تو یہ بات چل رہی تھی. ارے سوال سن لو, ایک بار سوال سن لو, واپس اسٹارٹ کرنا. اب نیت کہاں؟ آپ نے یہ کہہ دو نماز پڑھو, صحیح کہہ رہے ہو آپ. سجدہ جاؤ, یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ایک ہی نماز اللہ اللہ کرو, نماز پڑھو, جان اتنا ملتا. یہ جو ابھی آخری بات خالی بس ہمارے بھائی صاحب نے ماشاءاللہ مہر لگا دیا. آخری بات ایک بات اور سن لیں, ایک بھائی کا سوال سن لیں خالی آخری. انہوں نے پوچھا نیت کے تعلق سے. سنیے بھائی, نیت کے تعلق سے جو, ارے یار بڑی افسوس کن بات ہے, ہمارے لوگ جو ہے وہ تعلیم تو حاصل کریں گے نہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں. نیت جو ہے نا, نیت آپ گھر سے ارادہ کر لیے نا کہ میں اپنے دادا جی کا جنازہ پڑھوں گا, وہی نیت ہے آپ کی. ہاں, لیکن اس میں جو نیت جو کہتے ہیں نا ہم اور آپ جو نیت کہتے ہیں نا, اب جیسے مثال کے طور پہ ہم جنازہ پڑھنے کے لیے گئے, تو ہم جو وہ نیت کے الفاظ کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ فرض کفایہ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی اللہ کی ثنا بیان کروں گا, اور درود پڑھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور دعا اس میت کے لیے. اور پھر کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے ہے نا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر, ایسا ہی یہ بول کے ہم اور آپ جو ہے نیت باندھتے ہیں. تو ہم سنیوں کے یہاں جو ہے نیت کے الفاظ منہ سے کہنا صرف بہتر ہے, بس صرف بہتر, بس اتنا ہی ہے. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نے دل میں جو ارادہ کر لیا نا جنازہ پڑھوں گا, وہی نیت ہے. اب زبردستی اس میں کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر اپنے زبان سے کوئی الفاظ نہیں بولے گا اور دل میں ارادہ کر لیا تو اس کی نیت ہو گئی. اور اگر کوئی بول دیا تو یار انہوں نے اچھا نا بہتر پہ عمل کیا, ہو گیا, بات ختم. اس میں کون سی لڑائی والی بات ہے؟ کیا میرے بھائی آپ بھی ہاں, ہم تمام لوگ مل کے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں. ہم سب گنہگار ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.